يا نفس إن لم تظفري لا. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا اور آخرت میں ان کی ہمیشہ کی کامیابی کا دار و مدار جسم سے نکلنے والے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دیا کسی کو بیمار، کسی کو حکومت، کسی کے ہاتھ میں جھاڑو، کوئی ریڑھی پر بیٹھا، کوئی جہاز پہ بیٹھا، کوئی خشک روٹی کھا رہا، کوئی پراٹھا کھا رہا۔ اللہ نے مال میں برابری نہیں رکھی۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے اندر مال کو تقسیم کیا ہے۔ تو یبسط الرزق لمن یشاء ادا کر دیا، کسی کا کر دیا۔ امتحان میں سارے ہیں، مالدار بھی، فقیر بھی، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اور دنیا کے اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے 4 چیزیں شرط ہیں، جس پر اللہ تعالی ہمیں کہے گا ہاں یہ کامیاب ہے۔ کامیابی کا مفہوم جو ہم سمجھتے ہیں وہ ہے کوئی ادریس جیسی ہماری بھی ٹیکسٹائل ہو، اور یہ اس کو کیا کہتے ہیں، کاسٹک والی کیمیکل، ہمارا بھی کوئی ایسا پلانٹ ہو تو شاید ہم کامیاب ہو جائیں۔ یہ تصور اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا نہیں دیا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو دوزخ سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہے۔ ناکام کون ہے؟ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین، جو جہنم میں چلا گیا اپنے اہل و عیال سمیت وہ ہے ناکام۔ اس کی من فوقہم پر آگ ہوگی، ومن تحتہم غلل، ان کے نیچے بھی آگ ہوگی۔ ذالک یصلاح بہ عبادا، یہ وہ ناغلب ہے جس کے اوپر بھی آگ ہو، جس کے نیچے بھی آگ ہو، اور اس کے درمیان میں وہ جل رہا ہو اور مرے نہیں، جل رہا ہو اور مرے نہیں، اس کا کیا حال ہو؟ ایمان والے کہیں گے، ایک شخص کہے گا انہ کان لی قرین، دنیا میں ایک کافر سے میری شناسائی تھی، اس سے میری راہ و رسم تھی، وہ ہے کہاں مجھے بتاؤ تو صحیح۔ فرشتوں سے پوچھے گا، وہ کہیں گے وہ جہنم میں ہے، کہیں گے مجھے دکھاؤ۔ فاطلع، تو ہر جنتی کو اللہ نے 4 مین گیٹ دیے ہیں، 4 بڑے دروازے، ایک دروازہ اس کے اور اس کے گھر والوں کے درمیان، ایک دروازہ اس کے اور اللہ کے دیدار کے درمیان، ایک دروازہ اس کے اور فرشتوں کے درمیان، ایک دروازہ اس کے اور جہنم کے درمیان۔ جہنم کو عبرت کے لیے دیکھنا چاہے گا تو کھل جائے گا، دیکھ سکے۔ فاطلع، تو اس نے ایسے دیکھا، فرآہ فی سواء الجحیم قال تاللہ ان کدت لتردین ولولا نعمت ربی۔ وہ جب یوں دیکھے گا تو وہ جو کافر جس سے دنیا میں راہ و رسم تھی اس کو کیا دیکھے گا کہ اس کے پاؤں کی ایڑی سے جو آگ اندر جا رہی ہے، اس کی ہڈیوں میں سے گزرتی ہوئی، سینے میں سے گزرتی ہوئی، گردن کو چیرتی ہوئی، کھوپڑی میں سے باہر نکل رہی ہوگی۔ اس طرح باہر بھی آگ ہوگی اور اندر سے آگ اس کے سر سے باہر نکل رہی ہوگی۔ تو اس کو دیکھ کر کہے گا شکر ہے میرے اللہ نے مجھے بچا لیا، ورنہ یہ تو مجھے لے گیا تھا اگر میں اس کے پیچھے چلتا۔ یہ ناکامی کا مفہوم ہے جو ہمیں قرآن دیتا ہے۔ کامیابی کا مفہوم کیا دیتا ہے؟ جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا، یہ کامیاب ہے۔ یہاں کوئی بہت بڑی تجارت بھی بنا لے تو آخر تو ایک دن چھوڑ کے مر جاتا ہے۔ تو جب آدمی مرتا ہے تو محل سے جنازہ اٹھے یا جھونپڑے سے اٹھے کام برابر ہوتا ہے۔ اتنے بڑے کاروبار سے میت نکلے یا چھوٹے سے کھوکھے میں سے میت نکلے، پھر کام برابر ہو جاتا ہے۔ تو یہاں کی کامیابی کی انتہائی موت پہ آ کے چھن جاتی ہے۔ لہذا
جس سے اللہ راضی ہو گیا اور جو جنت میں پہنچ گیا یہ کامیاب ہے۔ اس کامیابی کے لیے 4 شرطیں ہیں جس کو پورا کرنا ہر مسلمان، دنیا کے ہر انسان پہ فرض ہے۔ مسلمان ہر انسان پہ فرض ہے کہ ابدی زندگی کو بنانے کے لیے 4 کام کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں فرمایا والعصر، کہ مجھے زمانے کی قسم، زمانے کی قسم اٹھائی ہے کہ زمانہ چشمدید گواہ ہے، وہ دیکھتا رہتا ہے کون کامیاب ہوا، کون ناکام ہوا، کون ہلاک ہوا، کون عزت پا گیا۔ ان الانسان لفی خسر، ساری دنیا ڈوب گئی۔ یہ لفی خسر کا جو لفظ ہے یہ یہاں ایک بڑا انوکھا سا مطلب ادا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یوں دکھا رہا ہے جیسے انسانی کشتی ساری ڈوب گئی، ہر ڈوب گئی اور کوئی نہ بچا ہو۔ جیسے یوں کہا جائے وہ کشتی ڈوب گئی، سارے ہی مر گئے۔ تو اگلا پوچھتا کوئی بچا بھی صحیح؟ ہاں 2-4 آدمی بچ گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یوں ایک دم بات کہہ رہے ہیں، ساری دنیا کے انسان ہلاک ہو گئے، ناکام ہو گئے۔ یہ کیسے ہتھوڑا اللہ تعالیٰ نے سینوں پہ مارا، سب ناکام ہو گئے۔ تو پھر ذہن میں سوال اٹھتا ہے اللہ کوئی بچ بھی گیا ناکامی سے؟ کوئی بچ بھی گیا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں الا، کچھ بچ گئے، الا کچھ بچ گئے۔ کون؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ اس ایمان کی شرط سے سارے کافر ڈوب گئے، کوئی کسی کافر کے مقدر میں کنارے پہنچنا نہیں ہے۔ ایمان کی شرط نے ساری دنیا کے کافر کو ڈبو دیا۔ وعملوا الصالحات، دوسری شرط کیا ہے؟ کہ عمل کیے۔ تو اب ان کو آدھے نمبر مل گئے ہیں، 4 پرچے ہیں، 4 پرچے ہیں، 2 میں پاس ہو گئے۔ الا الذین آمنوا، ایمان کی شرط سے سارے کافر فیل ہو گئے۔ ایمان لانے پر ایک پرچہ حل ہو گیا، 3 پرچوں میں پاس ہونا باقی ہے، تب پاس کا سرٹیفکیٹ ملے گا، ورنہ کوئی نہیں ملے گا۔ دوسرا کیا ہے؟ اچھے عمل کیے، عمل الصالحات۔ اس پرچے کو حل کرنے سے آدھے نمبر مل گئے، آدھے باقی۔ تو وہ آدھی کامیابی تک تو پہنچ گیا، آدھی ابھی باقی ہے۔ 50 نمبر مل گئے، یہ سمجھو 200 نمبر مل گئے، 200 باقی، آدھے تک پہنچ گئے، ابھی آدھا کام باقی ہے۔ 2 پرچے حل ہو گئے، 2 ابھی باقی۔ تیسرا پرچہ کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جنہوں نے اس اللہ کے سچے دین کی آگے دعوت دی، اس کی تبلیغ کی۔ یہ تیسرا پرچہ ہے۔ تو کہ اوروں کے دین کے لیے تیار کرنا یہ تبلیغی جماعت کا تقاضا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے یہ کامیابی کی تیسری شرط ہے۔ 100 نمبر لینے ہیں تو یہ تیسرا کام بھی کرنا ہوگا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اوروں کو کہنا ہوگا۔ 3 پرچوں میں پاس ہو گیا۔ ان تینوں میں ایمان میں کچھ امتحان ہے، کچھ عمل میں امتحان ہے، کچھ اس تبلیغ کے کام میں امتحان ہے۔ ان تینوں پرچوں میں کچھ گھاٹیاں ہیں، کچھ امتحانات ہیں، کچھ اس میں اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اس آزمائش پر جب انسان پہنچے اور قدم ڈولنے لگے تو چوتھی شرط یہ ہے کہ ایک دوسرے کو پھر جمانا اور ان کو صبر کی تلقین کرنا اور ان کو حوصلہ دینا۔ کوئی غم کی بات نہیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔ جب ابن زیاد کے لشکر نے حملہ آور ہونے کے لیے صفیں باندھی تو ادھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو صرف 72 آدمی تھے اور ادھر 4000 کا لشکر تھا۔ تو ممکن ہے کسی کا دل بیٹھتا، کسی کے جی میں کچھ ذوق پیدا ہوتا۔ انسان جو ہے
ایک نوجوان کھڑے ہوئے، ان کا نام تو نہیں لکھا ہوا، خالی ایک نوجوان کھڑے ہوئے، تو انہوں نے ایک دم بڑے زور سے کہا کہ اللہ کی قسم، ہمارے اور جنت کی حوروں سے معانقہ کرنے کے درمیان صرف ایک بات رہ گئی۔ کیا کہا؟ دیکھو بھائی، ہمارے اور جنت کی حوروں کو گلے لگانے کے درمیان صرف ایک رکاوٹ باقی ہے، وہ اٹھ گئی تو سیدھا جنت کی حوروں سے جا کے گلے لگیں گے۔ وہ کیا ہے کہ یہ کوفے والے ہمیں آتے قتل کر دیں، تو بس سیدھے گئے جنت میں۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو جمانا۔ یہ 4 کام ہیں میرے بھائیوں، جو ان 4 پرچوں کو حل کرے گا وہ ہے کامیاب، چاہے وہ انگوٹھا لگانا بھی نہ جانتا، اور جو اس میں فیل ہو گیا وہ ہے ناکام، چاہے ساری دنیا کے علم اس میں پڑے ہوئے۔ تب پہلی شرط ایمان کی ہے۔ ایمان ایک اندر کی چیز ہے اور اس کی کچھ نشانیاں ہیں، کچھ قرآن میں ہیں، کچھ حدیث پاک میں ہیں۔ ایمان والے کون ہیں؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ ایمان والے کون ہیں؟ جب اللہ کا نام آتا ہے تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب قرآن سنتے ہیں تو ان کا یقین بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ پر یقین اور اعتماد ان کا کامل ہوتا ہے۔ یہ 3 چیزیں تو اندر کی ہیں، 2 باہر کی ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز پڑھتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ کے نام پر مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ قرآن سے نشانی ہے، یہ ایمان والا ہے۔ کیا نشانی ہے؟ 5 قرآن سے ہیں۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، اللہ کے نام سے ان کے دل ڈرتے ہیں، قرآن کو سن کر ان کا ایمان بڑھتا ہے، اللہ پر یقین اور اعتماد ان کا کامل ہوتا ہے، نمازوں کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے نام پر وہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ اندر، یہ قرآن کی نشانی ہے۔ حدیث پاک میں کچھ نشانیاں بتائی گئی۔ حارثہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سوئے ہوئے، آپ نے ان کو صبح آ کے اٹھایا، پاؤں سے ایسے ٹھوکر ماری تو ان کی آنکھ کھلی تو حضور کھڑے تھے۔ کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ کیا حال ہے؟ یا رسول اللہ اصبحت مؤمنا حقا، اللہ کا شکر ہے پکا سچا ایمان والا ہوں۔ آپ نے فرمایا لکل قول حقیقہ فما حقیقت قولک، ہر بات کی دلیل ہوتی ہے، تیرے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ تو نے جو کہا میں پکا سچا ایمان والا ہوں، اس کی دلیل نشانی کیا ہے؟ تو نے عرض کی یا رسول اللہ عزفت نفسی الدنیا وشہوتها، میرا دل دنیا اور دنیا کی لذتوں سے ہٹ چکا ہے۔ ایمان کی نشانیاں بتا رہے ہیں، پھر ہم بھی کہتے ہیں ایمان والے ہیں، تو اب ایمان کی نشانیاں میں بتا رہا ہوں تاکہ اسے ہم اپنا دیکھ سکیں، شیشے میں دیکھ سکیں۔ تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا دل دنیا سے ہٹ چکا ہے، ہر تو لیل، راتیں میری تہجد میں گزرتی، وَأَرْمَاتُ نَهَارِي، دن میرا روزے میں گزرتا ہے۔ وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ عَرْشِ الرَّحْمَٰنِ بَارِزًا، مجھے یوں نظر آتا ہے جیسے اللہ کا عرش میری آنکھوں کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ وَإِلَىٰ أَهْلِ النَّارِ يَتَصَايَحُونَ، مجھے جنت بھی آنکھوں سے نظر آتی ہے، جہنم بھی آنکھوں سے نظر آتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے جنت والے ملاقاتیں کر رہے ہیں، دوزخ والے چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ نے تیرے دل کو ایمان سے روشن کر دیا ہے، بس اس کو مضبوط پکڑے رکھیں۔ اس سارے مضمون کو حضرت علی نے ایک جملے میں بیان فرمایا، لو کشف الغطاء مزددت ایمانا، لو کشف الغطاء مزددت ایمانا، اگر اللہ تعالیٰ میری آنکھوں سے سارے غیب کے پردے ہٹا دے اور میں جنت بھی دیکھ لوں، دوزخ بھی دیکھ لوں، عرش بھی دیکھ لوں، اللہ بھی دیکھ لوں،
تو بھی میرے ایمان میں ذرا برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ بن دیکھے ہی میرا ایمان اتنا مضبوط اور مکمل ہو چکا ہے کہ اگر میں اب دیکھ بھی لوں تو میرے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ تو یہ بھائی ایسا ایمان اللہ ہم سے چاہتا ہے، ایمان لاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ ایمان والوں سے کہنا ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی پڑھتے نمازی کو میں جا کر کہوں اے بھائی نماز پڑھ، وہ تو پہلے ہی پڑھ رہا ہے۔ کسی روزے دار سے کہوں بھائی روزہ رکھو، وہ پہلے ہی روزے دار ہے۔ تو اللہ ہم سے کہہ رہا ہے اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ سر کیا مطلب ہے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ بچہ میلے کپڑے پہنے ہوئے آتا ہے، ہم کہتے ہیں جاؤ کپڑے پہن کے آؤ۔ یہ جو جملہ ہے اپنی محل کے لحاظ سے صحیح نہیں، مگر جاؤ کپڑے پہن کے آؤ، یہ جملہ تو ننگے کو کہا جاتا ہے، وہ تو کپڑے پہلے سے پہنے ہوئے ہیں۔ تو اب کیا مطلب ہے میری اس بات کا کہ تمہارے کپڑے میلے ہیں، گندے ہیں، جاؤ کپڑے بدل کے آؤ، نئے کپڑے پہن کے آؤ۔ تو اللہ ہم سے کہہ رہا ہے اے ایمان والو تمہارا کھیتی باڑی میں، زراعت میں، تجارت میں، کاروبار میں ایمان میلا ہو گیا ہے، اس کو ستھرا بناؤ۔ آمنوا باللہ ورسولہ، ستھرا صاف ستھرا ایمان لے کر آؤ۔